تو اللہ کی جنت کا جینا ہے. اللہ میرے مہاجر صحابہ کو بھی معاف کر دے, اللہ میرے انصار صحابہ کو بھی معاف کر دے. یہاں میں اپنے سامعین سے بالعموم اور طلبہ سے بالخصوص ایک بات کرنی چاہتا ہوں. بیٹے کتنے بدبخت لوگ ہیں جو صحابہ پر اعتراض کرتے ہیں. مہاجر اور انصار صحابہ کی شان دیکھیں کہ اللہ کے پیغمبر شوق جنت دلا کر ان کے لیے عزت کی دعا بھی کر رہے ہیں. اللہ کے پیغمبر ان کے لیے بخشش کی دعا بھی کر رہے ہیں. آج کئی بدبخت ہیں کہ ان کی زبانوں سے, ان کی تحریروں سے نہ صحابہ کی عزت محفوظ ہے, نہ صحابہ کی بخشش محفوظ ہے. تو فقر کے دنوں میں رسول پاک نے یہی فرمایا, لا عیش الا عیش الآخرہ. صحابہ جینا تو اللہ کی جنت کا جینا ہے. بیٹے یہاں کا غم کوئی غم نہیں, یہاں کی غربت کوئی غربت نہیں. ادھر دیکھو مل کے بولو, یہاں کی بیماری. اور بیٹے بیمار تو وہ ہے جو وہاں قیامت کے دن بیمار اٹھایا گیا, اور بیٹا بیمار تو وہ ہے جو جہنم میں چلا گیا, اور بیٹا بد نصیب تو وہ ہے جو جہنم میں چلا گیا. پھر رسول رحمت علیہ السلام, یہ بھی صحیح بخاری میں روایت آتی ہے, خاتون نبی علیہ السلام کے پاس آئی. عطا بن ابی رباح تشریف فرما تھے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمانے لگے, عطا میں تجھے ایک جنتی عورت دکھلاتا ہوں, یہ کالے رنگ کی عورت جنتی عورت ہے. جب شوق جنت ہو تو پھر بیماری بھی انسان کو پریشان نہیں کرتی. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں, یہ عورت نبی علیہ السلام کو آ کر کہنے لگے, اللہ کے نبی میں بیمار ہوں, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. کالے رنگ کی حبشی عورت ہے, پر اس کا عقیدہ یہ ہے دعائیں اللہ سے کرتے ہیں, دعائیں اللہ سنتا ہے. پتہ نہیں ہمارے معاشرے میں یہ پڑھے لکھے شیخ الاسلام دین کے ٹھیکیدار جو ہیں نام دین کا لیتے ہیں, لیکن توحید کی بنیادی باتیں ان کو سمجھ نہیں آتی. ایک حبشی عورت کو پتا ہے کہ نبی بھی اللہ سے دعا کرتا ہے, اللہ کے پیغمبر بھی اللہ کے در کے سوالی ہوتے ہیں, میرے لیے دعا کر دیں اللہ مجھے شفا دے. آپ نے فرمایا میں دعا کر دیتا ہوں اللہ شفا دے دے گا. ان صبرتی ولک الجنہ, اور اگر تو صبر کرے گی اللہ تجھے جنت عطا کرے گا. اب بیٹے دیکھو شفا کا مقابلہ جنت کے ساتھ ہے. میں آپ کو فیصلہ آباد سے یہی بات بتلانے آیا ہوں, بیٹا محنت کرو, شوق کرو, آگے بڑھو. ان فی الجنت مئۃ درجہ, اللہ کی جنت کے سینکڑوں درجے بیٹا آپ کا انتظار کر رہے ہیں. کہنے لگے اللہ کے نبی گواہ ہو جائے مجھے شفا نہیں چاہیے, مجھے جنت چاہیے. اس نے یہ نہیں کہا میں اپنے بھائیوں سے مشورہ کر لوں, اپنے شوہر سے مشورہ کر لوں. اس نے یہ نہیں کہا میں اپنے خامن سے مشورہ کر لوں, کہا مجھے جنت چاہیے, بس ایک دعا کر دیں. یہ جو پردہ اٹھتا ہے ہٹتا ہے, میرا جسم ننگا ہوتا ہے, اللہ کے نبی یہ بے پردگی نہیں ہونی چاہیے, یہ میرے لیے دعا کر دیں. مرغی کا دوڑا پڑتا رہے لیکن کم از کم میرے وجود پر کپڑا ضرور رہے. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. کون سا موقع ہے جس موقع پہ نبی علیہ السلام نے اپنے جوانوں کو, اپنے صحابہ کو جنت کا شوق نہیں دیا؟ آپ تو قرائے کرام ہیں, حفاظ ہیں, میرا بیٹا مکی صورتیں پڑھ کے دیکھو جنت کے ساتھ بھری ہوئی ہیں. سورہ رحمان کا ترجمہ ذہن میں رکھ کے بیٹے مزے لے لے کے پڑھا کرو. اور بیٹے جس کو سورہ واقعہ سمجھ آ جائے, سورہ دہر سمجھ آ جائے, اللہ کی قسم وہ غیبتیں نہیں کرتا, وہ بیٹا دروازے بند کرتے ہوئے عیاشی بدماشی نہیں کرتا. میں سامعین کی خدمت میں گزارش کروں گا, اگر قرآن کے 30 پاروں کا ترجمہ نہیں پڑھ سکتے تو سوار الجنہ جو جنت کے ذکر والی 3 صورتیں ہیں نا, سورہ رحمان, سورہ واقعہ, سورہ دہر, گنگناتے رہا کرو, ترجمہ پڑھتے رہا کرو. اللہ کی قسم یہ دکھوں کا علاج ہے.